اب جو ہی آپ یعنی کہ گھر سے تو آپ نہا دھو کر اپنے کپڑے پہنیں گے، ایئرپورٹ پہ جائیں گے، پھر جا کر آپ جہاز میں بیٹھیں گے، اپنا ذکر اذکار کرتے رہیں گے، اپنی جو بھی ایز یوزول آپ سفر کر رہے ہوں گے. لیکن احرام کہاں سے شروع ہوگا؟ جہاں سے میقات شروع ہوگی. میقات کے شروع ہونے کا جہاز میں اعلان ہوگا. اس وقت آپ لبیک عمرتن کہہ کے آپ اپنا نیت کر کے اور اپنا احرام درست کر لیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلنے کی دعا بھی پڑھنی چاہیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. یہ مخصوص دعائیں ہیں جو گھر سے نکلتے وقت روزانہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس دن بھی بطور خاص پڑھیے، کیونکہ گھر سے نکلتے وقت اگر ہم سنت کے مطابق عمل کریں گے تو ہمارا یہ سفر زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا. پھر جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو گھر والوں کے لیے مسنون دعا پڑھیں. استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے پاس رکھی گئی امانتیں سلامت رہتی ہیں. یعنی گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر کے جائیں. پھر گھر والے بھی مسافر کو دعا دیں. استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. ترجمہ ہے، میں تیرے دین، تیری امانت اور تیرے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. سواری پہ قدم رکھتے ہوئے بسم اللہ کہیں. سواری پہ بیٹھ کر 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر یہ دعا پڑھیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا اور ہم اسے قابو کرنے والے نہ تھے، اور بے شک ہمیں اپنے رب ہی کی طرف واپس پلٹنا ہے. پھر آپ جو ہی گاڑی چل پڑے تو دعا پڑھیں. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللہم هون علینا سفرنا ھذا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ، بے شک ہم آپ سے اس سفر میں بھلائی، تقوی اور ایسا عمل جس سے آپ راضی ہو جائیں اس کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ، ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے، اس کے فاصلوں کو کم کر دے. اے اللہ، اس سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے گھر والوں کے محافظ ہیں. اے اللہ، بے شک میں اس سفر میں تکلیف دہ منظر، اپنے مال اور اہل خانہ کی طرف برائی کے ساتھ لوٹنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں کو محفوظ کر دے. کس قدر خوبصورت دعا ہے جس میں اپنے لیے بھی بھلائی ہے، مقصد کی کامیابی کی دعا بھی ہے، اور پیچھے والوں کی فکر جو ہم کرتے ہیں چلنے کے بعد ان کو بھی اللہ کے سپرد کر کے ہر طرح کی آفات اور مصیبتوں سے بچنے کی دعا ہے. اب یہ ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ غسل کر سکتے ہیں، اور غسل کر کے آپ ڈیوڈرنٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خواتین کو ایسی خوشبو سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو خوشبو دوسروں تک جائے، کیونکہ اس سے عبادت میں خلل آئے گا. لیکن احرام کی حالت میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے ابھی احرام نہیں پہنا، آپ نہائے ہیں، نہا کر آپ نے ڈیوڈرنٹ لگا لیا یا ایسا پاؤڈر جو آپ عام طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن جسم کے ساتھ ہی اس کی خوشبو کسی دوسرے تک نہیں جاتی، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جس چیز سے بچنا وہ کہ ایسی خوشبو نہ ہو جو دوسروں تک پھیلے. اب یہ ہے کہ جب جہاز اٹھنے لگے، مثلا آپ اب سوار ہو گئے جہاز پہ، دعا پڑھ لی، جہاز جب اٹھنے لگے تو اس وقت اللہ اکبر کبیرہ پڑھیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ سفر کے دوران بلندی پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے تھے اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ. اگر کسی جگہ پر راستے میں جہاز لینڈ کرے یا آپ کو رکنا پڑے یا پھر جہاں پر بھی جا کر لینڈ کرے تو وہاں پر آپ دعا پڑھیں گے
رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتار اور آپ سب سے اچھا ٹھکانہ دینے والے ہیں۔ پھر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب مجھے سچائی کے مقام پہ داخل کر اور مجھے سچائی کے مقام ہی سے نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے مددگار قوت فراہم کر۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کی ساری مخلوق کی شرارتوں کے مقابلے میں۔ یعنی یہ دعا جب کسی بستی میں اتر کے پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی چیز پھر نقصان نہیں دیتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ احرام پہن لیں اور ساتھ ساتھ یہ دعائیں پڑھیں تو اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ تلبیہ پڑھنا شروع کریں۔ تلبیہ پکارنا احرام کی نیت کے ساتھ ہی شروع ہوگا اور کب تک جاری رہے گا؟ جب طواف شروع ہو جائے۔ گویا احرام کی نیت کے بعد جہاز میں، ایئرپورٹ پر، جدہ سے مکہ جاتے ہوئے اور راستے میں آپ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، اور اس میں مردوں کو بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے۔ بہترین حج وہ ہے جس میں بلند آواز میں تلبیہ پڑھا جائے، یعنی بہترین سفر حج جو ہے اس میں کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ طواف شروع کریں گے تو پھر آپ کا تلبیہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ وہ پہنچ گئے جہاں آپ کو پہنچنا تھا۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، درخت اور کنکریاں لبیک پکارتے ہیں، جن کا ثواب تلبیہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی جو جو چیز آپ کا تلبیہ سنتی ہے ان کا سننا بھی آپ کے ثواب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہم تیرے ہی لائق ہیں، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کے بعد یہ بھی کہنا چاہیے، اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اللہ میں ایسا حج کروں کہ جس میں نہ کوئی ریاکاری ہو اور نہ شہرت کی طلب ہو، یعنی مجھے اس سے غرض نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو وہ حاجی ہے۔ اسی طرح یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اسألک رضوانک والجنہ واعوذ برحمتک من النار، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، نیز تیری رحمت کے وسیلے سے آگ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے اور قربانی دی جائے۔ اب دیکھیے کہ احرام کی حالت میں کچھ تو پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ جائز کام بھی لوگ نہیں کرتے۔ میں یہاں خاص طور پر ان کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ لوگ عموماً کچھ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام ہم احرام میں کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مثلاً غسل کرنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ احرام میں آنے کے بعد نہانا دھونا سب منع ہو گیا، اور کیوں نہیں ڈر کے مارے نہاتے، کیا پتہ بال گر جائیں، کیونکہ ہر نہانے میں بال تو گرتے ہیں۔ تو جو بال خود گر رہا ہو اس کو تو آپ نہیں روک سکتے، اس نے تو گرنا ہی ہے۔ جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے بال نہ توڑیں یا نہ کاٹیں۔ اس لیے احرام کی حالت میں مثلاً آپ مکہ پہنچے ہیں اور عمرے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے جہاں آپ رکے ہیں وہاں اگر آپ دوبارہ نہا لیں، فریش ہو جائیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض خواتین وضو کے وقت بھی احرام کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ اگر اتر گیا تو شاید ہمارا عمرہ یا حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح سر میں اگر خارش ہو رہی ہو، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ایک دم جب موسم چینج ہوتا ہے، یہاں جیسے سخت سردی ہے اور وہاں جا کر مکہ میں گرمی ہے، تو ایک دم جسم جو ہے وہ اس میں سوئیاں چبھنے لگتی ہیں، اور جس کو نہ بھی تکلیف و خارش کی وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ خارش نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ شاید خارش کی سر میں تو اس سے بال ٹوٹ جائے گا، اور اگر ٹوٹ گیا تو پھر دم آ جائے گا، اور چھوٹی چھوٹی چیز پہ دم لگاتے رہتے ہیں۔
اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک طبعی ضرورت ہے. اگر خارش ہو رہی ہے تو انسان احتیاط سے سر میں کر لے، یا بدن میں کہیں ہو رہی ہے تو کھجا لے یا نہا لے، تو اس سے حرج نہیں ہے، کیونکہ عبادت میں جتنی یکسوئی ہوگی اتنا ہی زیادہ لطف آئے گا. اسی طرح مرہم پٹی کرنا، کہیں خدا نخواستہ چوٹ آ گئی، کوئی دوا لگانی پڑ گئی، تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دوا میں بھی خوشبو ہے، وہ بھی نہیں لگانی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو اور پٹی میں اگر کوئی ایسی دوا لگائی جا رہی ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے تو وہ نہ لگاؤ، یہ ایک معذوری کی حالت ہے. اسی طرح آنکھوں میں سرما وغیرہ ڈالنے کی بھی اجازت ہے. پھر موذی جانور جو ہیں جیسے سانپ بچھو وغیرہ میں سے اگر کوئی چیز ہے خدا نخواستہ، یا ایسی جیسے شہد کی مکھی کاٹ رہی ہے یا کچھ، تو ایسی چیزوں کو اگر ہٹا دیا جائے یا اڑا دیا جائے، یہ نہیں کہ وہ کاٹنے کو آئی تو آپ کہیں جی یہاں تو ہم کچھ بھی ہٹا اڑا نہیں سکتے، اسے کاٹنے دیں، تو اس کی ضرورت نہیں. چوہا ہو یا کوا ہو یا بچھو ہو یا سانپ یا کاٹنے والا کتا، ان کو دور کرنا یا مارنا یا ان کو ختم کرنا جو ہے وہ جائز ہے. پھر اسی طرح بعض لوگ احرام کی چادر نہیں بدلتے، وہ کہتے ہیں نہیں اس میں ہم احرام پہنے تھے، اسی میں ہی سارا کچھ ہوگا. چلیے عمرے کے موقع پر تو یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ یہاں سے گئے 5 7 8 گھنٹوں میں آپ فارغ ہو سکتے ہیں، لیکن حج کے موقع پر تو بعض اوقات 3 4 دن تک آپ کو وہی لباس پہننا ہے. تو لوگ لباس نہیں تبدیل کرتے، خواتین اپنے جسم کے کپڑے نہیں چینج کرتی، یہ کہہ کے کہ نہیں یہ احرام کے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے. تو یہ پابندی نہیں ہے، آپ روز اپنا ڈریس چینج کر سکتے ہیں، دن میں 2 دفعہ کرنا چاہیں 2 دفعہ کر لیں. آپ نے جو سکارف پہنا ہوا ہے یا جو چادر لی ہوئی ہے، اگر آپ وہ بھی دن میں 2 3 دفعہ چینج کرنا چاہیں، اگر آپ کے پاس سہولت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت پسینہ آ گئی، اسمیل یا کوئی چیز گر گئی اوپر، تو ایسی صورت میں آپ اس کو اتار کے دوسرا اگر پہن لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر گھڑی پہننا ہے یا اینک ہے یا وہ ایک پیٹی پہنتے ہیں جس میں عام طور پہ پیسے یا پاسپورٹ وغیرہ رکھتے ہیں، یا چھڑی کا استعمال ہے تو یہ بھی جائز ہے. پھر اسی طرح بغیر خوشبو کا تیل یا صابن جو ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. منا عرفات میں جو سٹالز ہوتے ہیں اس میں بغیر خوشبو کا صابن جو ہے وہ میسر ہوتا ہے. پھر اسی طرح بچوں یا ملازموں کی تربیت کے لیے تھوڑی بہت سرزنش جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، لیکن لڑائی جھگڑا اور فساد اور مار پیٹ جائز نہیں. پھر اسی طرح بوقت ضرورت چھتری کا استعمال جو ہے اس کی اجازت ہے، اور اگر آپ کو ٹیشو پیپر یا رومال استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. جن چیزوں کی اجازت نہیں وہ کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق، لڑائی جھگڑا، گناہ اور نافرمانی کے کام، خوشبو لگانا، نکاح کرنا کرانا یا پیغام بھیجنا، خشکی کا شکار کرنا یا شکاری کی مدد کرنا یا شکار کیا ہوا جانور ذبح کرنا، بال یا ناخن کاٹنا، یعنی خود سے نہیں کاٹ سکتے لیکن اگر خود کوئی گر گیا یا ٹوٹ گیا تو اور بات ہے. بعض اوقات ایسا تھا نا آپ کو ٹھوکر لگتی ہے پاؤں کا ناخن ٹوٹ جاتا ہے تو اب آپ اس کو لیے نہیں پھریں گے، باقی حصے کو سیدھا کر لیں گے. پھر اسی طرح سر میں خوشبودار تیل ڈالنا یہ منع ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، سر پہ ٹوپی یا پگڑی پہننا منع ہے. موزے یا جرابیں مردوں کے لیے منع لیکن خواتین پہن سکتی. اسی طرح ایسی جوتی کہ جو ٹخنوں سے اوپر چلی جائے، چپل یا جوتی بعض اوقات ہوتے ہیں نا شوز ایسے ہوتے ہیں جس سے ٹخنے چھپ جاتے ہیں، تو مردوں کے لیے ایسی جوتی پہننا بھی منع ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جو احرام کا چادر ہے اس کا کوئی مخصوص رنگ ضروری نہیں کہ ضرور سیاہ ہو یا ضرور سفید ہو. بعض خواتین سمجھتی کہ نہیں احرام سفید ہی ہونا چاہیے، اور اس میں مشکل کیا ہوتی ہے کہ سفید رنگ میں ایسی لون خریدتے ہیں کہ جس سے سارے بال جھلک رہے ہوتے ہیں، سارے جسم کے فگرز نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. اب یہ کہ یہ سارا سفر طے کر کے آپ مکہ میں پہنچ گئے. جب آپ مکہ میں پہنچے تو اس وقت ضروری نہیں کہ سیدھے حرم جائیں، آپ سیدھے ہوٹل جا سکتے ہیں، وہاں اپنا سامان رکھیں، وہاں آپ ریلیکس کریں، وہاں آپ کچھ کھائیں پیئیں اگر آپ بھوکے ہیں یا بہت تھکے ہوئے ہیں، کچھ دوا لے لیں، چائے پی لیں، نہا لیں، فریش ہو جائیں، پھر آپ حرم میں آئیں. کیونکہ بعض لوگ سامان باہر رکھ کے پہلے اندر جاتے ہیں، پھر ایک پریشانی کے عالم میں عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوٹل کی تلاش کرتے ہیں. تو ایسی مشقت میں خود کو نہ ڈالیں، پہلے آپ اپنے ٹھکانے کو تلاش کر لیں، وہاں انتظام کر لیں، کھائیں پیئیں، آرام کریں. مثلا
اگر آپ 10-11 بجے پہنچے ہیں مکہ تو ضروری نہیں تھے کہ 10-11 بجے ہی جا کے آپ عمرہ کریں، یا آپ ظہر کے وقت پہنچے تو ضروری نہیں کہ ظہر کے وقت ہی عمرہ کریں. آپ احرام پہنے ہوئے ہیں، آپ عصر کے بعد شروع کر سکتے ہیں، آپ مغرب کے بعد شروع کر سکتے ہیں، اپنی سہولت میں رات کے وقت کر سکتے ہیں. یعنی شرط نہیں کہ پہنچتے ہی سیدھا آپ کو عمرہ شروع کرنا ہے، آپ سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مکہ میں جب داخل ہوں تو وہ مسنون دعا بھی پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فیہا، یہ 3 مرتبہ. پھر اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا، اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا کر، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور یہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. پھر آپ دیکھیں کہ جب حرم میں جاتے ہیں تو پہلے مسجد حرام آتی ہے، تو مسجد میں داخل ہونے کے آداب بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے. اکثر لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ مسجد میں داخل کیسے ہو رہے ہیں، یا مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں خصوصاً خواتین کو نہیں آتی. مرد حضرات تو اپنے اپنے ملکوں میں بھی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن خواتین کو نہیں آتی دعا، کیونکہ ہمیں اتفاق کم ہوتا ہے مسجد جانے کا. تو مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، اس کا بھی ثواب ہوگا. یعنی چلے تو آپ جائیں گے، بایاں رکھا یا دایاں رکھا یا ایسے ہی ہجوم میں اندر چلے گئے ہو تو جائے گا، لیکن جب آپ شعوری طور پر دایاں پاؤں اندر رکھ کے جائیں گے تو ایک سنت پہ عمل کرتے ہوئے جائیں گے، اور اس کا ایک ثواب آپ کو نصیب ہوگا. پھر جب مسجد میں داخل ہوں تو دعا پڑھیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو. یہ مکہ میں، مدینہ میں ہر جگہ پڑھنا ہے. اگر پاکستان میں بھی کسی مسجد میں جائیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں دعا. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. پھر آپ آگے جا رہے ہیں تو بعض لوگ آنکھیں بند کر کے جاتے ہیں کہ نہیں میں نے تو ایسے نہیں دیکھنا، حرم کو آگے جا کے دیکھوں گی. تو اس طرح کے بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اگر ممکن ہو تو باب عبدالعزیز سے داخل ہوں، اگر ممکن ہو. یہ نہ ہو کہ آپ باب فتح میں کے قریب رکے ہوئے اور آپ سارا باہر سے گھوم کے باب عبدالعزیز سے داخل ہونے کے تکلف میں آ رہے ہیں. جو ہی آپ کعبہ کو دیکھیں تو پھر آپ دعا کریں، کیونکہ اس وقت کی دعا جو ہے پہلی نظر کو اس کو دیکھ کر وہ قبول ہوتی ہے، اور وہ دعا بھی پہلے سے سوچ کے رکھیں. میں تو عام طور پر بخشش کی دعا مانگتی ہوں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور اس لیے کیونکہ بخشش اگر ہو گئی پھر تو بیڑا ہی پار ہے، پھر تو سب کچھ مل گیا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو کسی چھوٹی سی چیز پہ بھی پکڑ سکتا ہے. اگر معافی نہیں ہوئی تو سارے کام بیکار ہو جائیں گے. تو اس لیے بعض لوگ یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ میں جو کچھ یہاں مانگوں وہ سب دعائیں قبول ہوں. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ مانگ بھی لیں. مانگنے کا موقع ہے، کوئی خاص چیز بھی مانگ لیں. حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں حضرت عائشہ نے مجھے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے. اب آپ دیکھیں کہ حرم میں جا کر آپ طواف کریں گے. طواف میں 2-3 چیزیں جن کے بارے میں ہمیں کانشیس ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ طواف کے وقت بہت ادب اور احترام ہونا چاہیے، اور اس میں بھی دوسروں کو تکلیف دینے سے پرہیز کرنی چاہیے. کسی کو کونی مار کے یا دھکا دے کے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. پھر بعض لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے پورا گروپ بنا لیتے ہیں اور پھر نہ وہ کسی کو آگے جانے دیتے ہیں، رستہ روک دیتے ہیں. یہ بھی دوسروں کی اذیت کا سبب ہوتا ہے. کوشش کریں کہ آپ جگہ مقرر کر لیں جن کے ساتھ بھی آپ نے مل کے طواف کرنا ہے. طواف کے بعد وہاں اکٹھے ہو جائیں، لیکن طواف کے دوران ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہ چلیں، الا یہ کہ آپ اکیلے نہ چل سکتے ہوں یا آپ کو سہارے کی ضرورت ہو. ادروائز اپنا اپنا طواف کریں، اپنی اپنی دعائیں مانگیں تاکہ خشوع و خضوع زیادہ ہو. بعض لوگ معلم کے پیچھے دعائیں مانگتے ہیں، وہ زور سے بلند آواز سے بولتا ہے، پیچھے سارا ہجوم بولتا ہے اور سوچے سمجھے بغیر بعض اوقات بولا جاتا ہے. آپ نے وہ سنا ہی ہوگا کہ ایک معلم جو تھا وہ طواف کرا رہا تھا تو دعا پڑھاتے پڑھاتے اس کا موبائل بجا اور اس نے کہا ہیلو، تو پورے مجمع نے پیچھے سے کہا ہیلو. اب آپ خود سوچیں کہ اگر حرم میں اس طرح کے لطیفے ہو رہے ہوں تو پھر عبادت کا خشوع و خضوع جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ خود دعائیں پڑھیں، اور اس میں بھی آپ جو دعائیں پڑھیں وہ خشوع کے ساتھ پڑھیں، صرف بلند آواز سے چیخ چلا کے نہیں. اور آپ کو پتا ہو آپ مانگ کیا رہے ہیں.
بعض اوقات محلے میں حضرات ایسی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہم صرف کہے جا رہے ہیں، کوئی روح نہیں اس میں. تو کیا مانگا آپ نے؟ وہ تو کوئی اور مانگ رہا ہے. تو آپ اپنی زبان میں مانگ لیں، لیکن اپنی اپنی دعائیں مانگیں. بعض لوگ اس وقت کتابیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں اور مخصوص چکروں کی دعائیں بنائی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کسی چکر کی کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے. آپ کسی بھی چکر میں کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، عربی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، انگریزی میں پڑھیں، اپنی لوکل زبان میں پڑھیں، جس مرضی میں پڑھیں، لیکن آپ کا اللہ سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں اور اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا دھیان کہیں اور ہی ہے اور ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یا ہم بس ایسے ہی بس چلے جا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. اس وقت سے بڑا وقت کیا ہوگا کہ آپ کو وہ سعادت نصیب ہو؟ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے چکر کو یاد رکھنے کے لیے ہر چکر کے لیے ایک وظیفہ رکھ سکتے ہیں. مثلا ایک میں استغفار پڑھ لیں، ایک میں یا حیو یا قیوم پڑھ لیں، ایک میں آیت کریمہ پڑھ لیں، ایک میں پہلا کلمہ پڑھ لیں، ایک میں چوتھا کلمہ پڑھ لیں، ایک میں درود شریف پڑھ لیں. یہ اپنی سہولت سے آپ ایک ترتیب قائم کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یاد نہیں رہتا کون سا چکر ہے، تو اس دعا کے مانگنے سے یاد رہ جاتا تھا. لیکن وہ بھی زبانی پڑھیں، یا یہ کہ کوئی ایک شخص مخصوص کر کے سب کو نہ بتائے، ہر شخص اپنے اپنے لیے خود مخصوص کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو مسنون دعا ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہے، جو رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور یہ خاص طور پر طواف کے ایک چکر کے پورا ہونے کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لی جائے. اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے مثلا آپ کا وضو نہیں رہا اور آپ کو طواف بیچ میں چھوڑنا پڑتا ہے، 3 چکر کیے اور آپ کو وضو نہیں رہا، تو آپ کیا ہے، یا آپ کو واش روم جانے کی ویسے ضرورت پیش آ گئی، تو آپ چلے جائیں، دوبارہ وضو کر کے آ جائیں، اور جتنے چکر آپ کے مکمل تھے اس سے اگلا چکر شروع کریں. یعنی ادھورا چکر کو ادھوری جگہ سے آ کے نہیں شروع کریں. مثلا آدھے میں آپ نے جگہ چھوڑ دی، تو آپ مثلا 3 چکر آپ نے پورے کیے تھے اور چوتھے سے پہلے مثلا 3.5 میں آپ نکل گئے باہر، تو 3.5 والی جگہ سے نہیں شروع کریں بلکہ چوتھے کی ابتدا سے پھر سے شروع کریں. اور ابتدا کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ طواف کے دوران آپ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں. مثلا آپ کو سورۃ یاسین زبانی یاد ہے یا کچھ اور، آپ قرآن پاک کے حافظ ہیں، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت میں بھی طواف کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دعا نہیں مانگ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا کرتے ہیں. تو اس لیے اس وقت کی یہ بھی ایک بہترین عبادت ہے. مطلب دن میں اگر 5 دفعہ آپ طواف کر رہے ہیں عمرے کے بعد روزانہ کی روٹین میں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک طواف میں آپ ایک خاص ذکر کر لیں، دوسرے میں قرآن پاک پڑھ لیں، تیسرے میں کچھ اور کر لیں. یعنی بدل بدل کے مختلف چیزیں، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز آپ کی پسند آئے اور کون سی چیز زیادہ فائدے کی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب طواف آپ کر لیں تو پھر زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پئیں، اور اس وقت بھی خوب دعائیں کریں، کیونکہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ طواف کے 2 نفل جب پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہو، ورنہ حرم میں کسی بھی جگہ وہ نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. ان نفل کے بعد بیٹھ کر، مثلا اگر آپ نے کتابیں پڑھنی ہے، مثلا مجھے کچھ دعائیں جیسے زبانی ابھی تک یاد نہیں ہیں طویل ہونے کی وجہ سے، یا ان کی ترتیب بھول جاتی کہ کتنی دعائیں ہیں، ساری نہیں یاد رہتی، تو میں عموماً یہ کرتی تھی کہ وہی جو چھوٹا بیگ ہوتا تھا اس میں دعاؤں کی جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں، جب 2 نفل طواف کے پڑھتی تھی تو اس وقت بیٹھ کے اپنی کتاب کھول لیتی تھی اور جتنی جی بھر کے کتابوں میں لکھی ہوئی دعائیں پڑھنی ہیں وہ پڑھ لیں. اس وقت میں اپنی وہ ڈائری بھی نکال لیں جو آپ نے لوگوں سے وعدے کیے تھے دعائیں کرنے کے، اس کو بھی نکال کے آپ ایک دفعہ پڑھ کے ان لوگوں کے حق میں مخصوص دعا کر لیں جو وہ چاہتے ہیں آپ سے کرنا. پھر یہ کہ آپ صحیح کے لیے نکلیں گے، جب صحیح کے لیے جائیں تو اس وقت کی دعا جو ہے صحیح شروع کرنے کی، یعنی صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ ایک چکر. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کوشش کریں کہ یہ دعا بھی زبانی یاد ہو جائے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو اپنے بیگ میں چھوٹے سے ایک کارڈ پہ الگ لکھی ہوئی، یہ نہیں ہو کہ کسی کتاب میں اور وہ دھکے پڑھ رہے ہیں اور آپ ورقہ ڈھونڈ رہے ہیں.
اگر آپ نے کسی مخصوص اس پہ لکھی ہے تو نشان یا مارکر آپ اپنی مخصوص دعاؤں پہ یا مخصوص چیزیں پڑھنے کے لیے آپ ان کو وہاں لگا سکتے ہیں. مثلا ڈفرینٹ کلر میں بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کو صحیح کی دعا شروع کرنی ہے اور آپ کو نہیں آتی تو جو ہی آپ صفحہ پہ پہنچنے لگتے ہیں اپنی کتاب نکالیں، فوراً اس جگہ کو نکالیں اور دعا پڑھ لیں. پھر اس کے بعد یہ کہ سب ستون یا جو سب نشان کے علاقے ہیں اس میں مرد حضرات کو تیز چلنا ہوگا، مگر عورتیں اپنی نارمل چال چلیں. یعنی میں نے بعض عورتوں کو دیکھا کہ وہ بھی دوڑ رہی ہوتی ہیں نا، دیکھا دیکھی. تو اس موقع پر ٹھیک ہے حضرت حاجرہ جو تھی وہ دوڑی تھی، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ اس جگہ پر بھی باوقار انداز میں گزریں. اور یہاں پر بھی یہ کہ اگر صحیح کا سلسلہ بھی بیچ میں منقطع کرنا پڑا، مثلا آپ تھک گئے ہیں، آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. آپ کو پیاس لگی آپ پانی پی لیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں آپ مکمل کر کے ہی سانس لیں گے، بیچ میں رک رک کے بھی کر سکتے ہیں. کوشش یہ کیجئے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں خوشی سے ہو، سکون سے ہو، اطمینان سے ہو، تاکہ کرنے کے بعد جب آپ واپس آئیں تو آپ کے دل میں ایک اطمینان ہو. یہ حسرت نہ ہو کہ اوہ پہلا حج تو تجربے کی نظر ہی ہو گیا اور اب ایک دفعہ اور حج کرنا ہے جو صحیح کر کے کرنا ہے. تو اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ دوبارہ نہ جا سکیں، اس لیے اس تجربے کو بھی بہت آسان طریقے سے کریں. جو چیز سمجھ نہ آئے رک جائیں، ٹھہر جائیں، تسلی کر کے نکلیں، بھاگم دوڑ نہیں مچائیں، اور سمجھ کے پڑھ کے، یعنی عمرے اور حج کی جو کتابیں آپ کے پاس رکھی ہوں گی ان کو وہاں پر دوبارہ پڑھ لیں. ہر کام کرنے سے پہلے اس حصے کو پھر سے پڑھ کے سوچ سمجھ کے جتنا آپ کے بس میں ہے اپنی تسلی کر کے آئیں. شاید یہ آخری حج ہو، اس کے بعد موقع نہ ملے تو آپ کی کوئی حسرت ایسی باقی نہ رہے. پھر یہ ہے کہ جب صحیح ہو جاتی ہے تو پھر بالوں کو کاٹنا ہوتا ہے. اس میں بھی عورتیں سمجھتی کہ شاید سارے بالوں کے آخر میں ٹرمنگ کرنا ضروری ہے. نہیں، آپ ضروری نہیں کہ چٹیا کے اینڈ سے کاٹیں، آپ یہاں سے بھی اپنی ایک لٹ نکال کے اتنے حصے کو بھی کاٹ سکتے ہیں. اگر پیچھے سے نکالنا ممکن نہ ہو تو آگے سے نکال کے کان کے پاس سے بھی کچھ کاٹ سکتے ہیں. کسی حصے سے بھی آپ 1.5 انچ اتنا سا کاٹ کے آپ پھینک سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جب آپ بال کاٹ رہے ہیں تو کوئی مرد حضرات آپ کے بال نہ دیکھیں. کئی خواتین کو اس جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ چٹیا کو سب کے سامنے کھول کے نکال کے کاٹ رہی ہوتی ہیں اور مرد حضرات دیکھ رہے ہوتے ہیں. اتنی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا عمرہ ہو رہا ہے کہ جہاں حرام کام کا ارتکاب ہے، کیونکہ عورت کے بال کسی مرد کو دیکھنے نہیں چاہیے. وہاں پر تو خاص طور پر اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر جب آپ نے عمرہ کر لیا، یہاں پر آپ کا عمرہ ختم ہو گیا. عمرہ جب آپ نے کر لیا، مسجد سے باہر نکلنے لگے تو بایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں گے اور دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے.